بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک آج کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول فرمائے۔ سامعین مکرم، آج ہم بر صغیر کی ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کے حضور خراج عقیدت عرض کرنے جا رہے ہیں، جنہیں آپ خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو امت مسلمہ کے اولیاء میں بڑی اعلیٰ شان عطا فرما کر بہت سے اولیاء کاملین سے ممتاز فرما دیا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کا وہ فرمان عالی شان کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا مصداق کہ چشم فلک نے دیکھا کہ جب وہ بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر رب کی وحدانیت کا پودا لگانے کے لیے رخت سفر باندھے ہوئے تھے، تو اللہ کریم نے ان کے طفیل 90 لاکھ کفار کے سینوں میں سے کفر کو نکال کر اپنی توحید کے نور سے ان کے سینوں کو مالا مال فرما دیا۔ اختصار کرتے ہوئے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ، آپ عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے، دراں حال کہ آپ نے ایک لڑکے کو دیکھا جو آنکھوں سے نابینا تھا اور اس کے بدن پر کپڑے اس طرح کے نہیں تھے کہ جیسے کو شان و شوکت والے کپڑے عید کے دن پہنے جاتے ہیں، اور آپ نے جب اس نابینا بچے کی جانب دیکھا تو ایک احساس پیدا ہوا، طبیعت میں ایک رحمت کا پیکر نمودار ہوا، یا یوں کہا جائے کہ شان غریب نوازی کا اظہار ہوا کہ عید کا دن ہے، یہ بیچارہ بینائی سے بھی محروم ہے اور اچھے لباس سے بھی محروم ہے۔ تو خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز رحمہ اللہ نے اپنے وہ مبارک اور قیمتی کپڑے
جو آپ نے عید کے دن زیب تن فرما رکھے تھے، آپ نے اپنے تن سے اتار کر اس نادار بچے کو پہنا کر اس بات کی شہادت دی کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہوتے ہیں یا جو مومنین ہوتے ہیں، ان کو اسلام نے اس بات کا درس دیا ہے کہ وہ فقط اپنا ہی خیال نہیں کرتے بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ناداروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ بزرگوں کی بھی حرمت کا پاس رکھتے ہیں، وہ بچوں پر بھی شفقت کی نظر رکھتے ہیں، وہ پڑوسی کے حقوق کی باری آئے تو اس کی بھی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو یہ کم عمری کے اندر اتنا بڑا جذبہ جو کہ آل نبی اولاد علی کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ میں جب آپ کی اس کیفیت کو اور آپ کی اس شان غریب نوازی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے کہ اللہ کریم نے جن لوگوں کو مقام ولایت کے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے، ان کے کردار کے اندر بچپن ہی میں سے ایسی کیفیات، ایسے کمالات نمایاں ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی صاحب بصیرت ان کو دیکھتا ہے تو ان کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ اور سامع مکرم، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قرآن نے تو یہی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر کسی نبی کے بھی کسی کو صاحب ایمان کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں لا یحتاج ہے۔ وہ چاہے تو کسی رسول کے بغیر کسی کو صاحب ایمان کر دے، وہ چاہے تو بغیر کسی کتاب کے کسی کو صاحب ایمان کر دے، لیکن اس کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اس نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی معرفت سے آشنا کرنے کے لیے بھیجا، اس نے انبیاء علیہم السلام اور رسول علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ لوگ اس بات کا یقین کامل حاصل کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر کائنات کے اندر عبادت کے لائق شان معبود ہونے کا حق، شان مسجود ہونے کا حق اگر کسی ذات کو حاصل ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور اس نے کتابیں نازل فرما کر کبھی زبور، کبھی تورات، کبھی انجیل اور کبھی قرآن مجید، پوری کائنات کی انسانیت کے لیے سارے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے کر بہت بڑا کرم فرمایا کہ اہل ایمان اپنے مقاصد حسنہ کے لیے، اپنی معراج کے لیے، اپنی منزل مقصود کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں، بلکہ جب بھی رب کا عرفان حاصل کرنا چاہیں تو نبی مکرم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، جب بھی صراط مستقیم کے طلبگار بنیں تو رب کی کتاب کی آیات بینات میں غوطہ زن ہو کر اپنے لیے صراط مستقیم کا راستہ متعین کر سکیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا راستہ متعین کر سکیں، یہ جان سکیں کہ رب کریم ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے، ہمارے لیے اس نے کون سے احکام جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ سامعین مکرم، جب سلسلہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا، اس کے بعد صحابہ کا دور مبارک ہے، اہل بیت طہار کا دور ہے، اور قیامت تک یہ بھی رب کا فضل ہے، اگرچہ یہ امت توحید ہے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ جس کے دو الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے لا تشریکو بعدی کہہ کر امت کو دلاسا دے دیا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، اور کبھی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، لیکن جب بھی کوئی نبی چلا جاتا تھا تو بعد میں لوگ شرک کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں والمرسلین ہوں، میرے بعد شرک کی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ شرک تب ہوتا ہے جب کسی نبی نے آنا ہو، جب کسی رسول نے آنا ہو۔ تو یہ امت توحید بھی ہے اور خیر الامم بھی ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے انبیاء میں سے، مرسلین میں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کتابوں میں سے قرآن کو اعلیٰ شان عطا فرمائی، بعین ہی اس امت کو دوسری امتوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اب یہ اعلیٰ ہو کر معاذ اللہ شرک کرے تو حیرت کی بات ہے۔
پھر نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان جو بخاری شریف میں موجود ہے، لا تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ نگاہ نبوت نے عالم ارواح کے اندر دیکھ لیا تھا کہ قیامت تک جس کو بھی رب میری امت میں پیدا فرمائے گا وہ مشرک نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاحب ایمان رہے گا۔ اور سلسلہ نبوت اور رسالت کے بعد یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہمارے اوپر کہ اس نے ولایت کا سلسلہ، اگرچہ وہ پہلے سے جاری و ساری ہے، اب قرآن مجید کے اندر غور فرمائیں، جناب عاصم بن برقیہ رحمہ اللہ کی کرامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما کر پوری کائنات والوں کو بتایا کہ نبی اگرچہ بڑی شان والے ہوتے ہیں لیکن نبی کے قرب میں رہنے والے بھی بڑے مقام والے ہوتے ہیں۔ تو اس امت کے اندر اصحاب کبار کے بعد دور تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر اور قیامت تک اللہ کریم نے جو سلسلہ اولیاء کرام کا جاری و ساری فرمایا ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر بات کی جائے حضور غریب نواز رحمہ اللہ کہ شیخ کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کی، اگرچہ وہ بہت سارے کمالات کے حامل ہیں لیکن ایک ان کی معروف کرامت کہ آپ حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ سے اتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے کہ کئی بار ان سے اداس ہو جایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، ہے مرشد کریم اور اداس مرید سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے، یہ بھی ان کی کرم نوازی ہے کہ بڑے ہو کر، اعلیٰ ہو کر، عرفہ ہو کر، رہبر و رہنما ہو کر اپنے طالب کے اوپر کتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ اداس ہوئے تو آپ کی جانب ملنے کے لیے آ گئے۔ آپ حالت روزہ سے ہیں، آج کل تو اللہ مجھ کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آج کل کے پیر تو نہ نماز سے ان کا واسطہ، نہ مسجد سے واسطہ، نہ روزے سے تعلق، لیکن غریب نواز کا مرشد اس دن بھی روزے سے تھا اور اپنے خادم فخر الدین سے فرمایا کہ جاؤ نا، وہ سامنے آگ جل رہی ہے، وہاں سے آگ لے کر آؤ، کوئی افطاری کا انتظام کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے ٹھکانہ لگایا۔ جب مرید نے شیخ کریم کے حکم کے مطابق سامنے ایک بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی، اور لکھا سیرت نگاروں نے کہ بعض اوقات اس آگ کے جلانے کے لیے 20 گاڑیاں لکڑی کی پرووائڈ کی جاتی تھی، مہیا کی جاتی تھی، اتنا بڑا وہ آگ کا بھانبڑ ہوتا تھا۔ جب مرید فخر الدین نے وہاں سے جا کے آگ مانگی تو جواب بڑا عجیب آیا۔ انہوں نے کہا ہم آگ نہیں دیں گے۔ پوچھا گیا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ معبود ہے معاذ اللہ، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ مرید کو سن کر حیرت ہوئی کہ شیخ کریم نے تو ہمیشہ رب کی وحدانیت کا درس دیا ہے، یہی فرمایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہ کتنے سارے لوگ کیسی منفی سوچ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کے بابا جی بھی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی گود کے اندر 7 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب شیخ نے دیکھا کہ سارے لوگ شرک سے آلودہ ہیں، سارے مشرک ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ توبہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس امت پر معاذ اللہ شرک کا ناجائز اور جھوٹا فتویٰ لگاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ نہیں، یہ امت شرک میں ڈالنے والی نہیں ہے بلکہ شرک سے نکالنے والی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ امت شرک میں ڈالنے والی نہیں ہے بلکہ شرک سے نکالنے والی ہے، کیونکہ جب خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے تجدید وضو فرمائی، وضو پہ پھر وضو کیا اور ان کی جانب چلے۔ جو دیکھا نا اوپر بیٹھا ہوا تھا، جو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اب ان کا خیال تھا کیونکہ گمراہی میں شیطان بڑی دور تک لے جاتا ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ انسان نے اشرف ہو کر پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کو بھی سجدے کیے، معاذ اللہ بتوں کو بھی معمول سمجھا، بتوں کی بھی پوجا پاٹ کی۔ اور یہ تو انتہائی حقیر سوچ ہے جو مشرکین مکہ کو سردار ہو کر بھی سمجھ نہ آئی کہ ہم انسان ہو کر پوجا کس کی کر رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا کرم ہے نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر کہ ادھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جب گود میں لوری دیتی ہے تو لات کا نام نہیں لیتی،
منات کا نام نہیں لیتی، عزا کا نام نہیں لیتی، بلکہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے بچے کو لوریاں دیتی ہے۔ کیوں نہ ایسی ماؤں پر رشک کیا جائے، کیوں نہ ایسی ماؤں کے قدموں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے، کیوں نہ ایسے باپ کی کمائی رزق حلال کمانے والے کے ہاتھوں کو چوما جائے کہ جس کے پاک نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کی گود میں اللہ کا ذکر سن رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا یہ ہمارا معبود ہے۔ فرمایا معبود ہے؟ یہ تو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگے گا تو ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا معبود وہ ہوتا ہے جو قدیم ہو، جو دائم ہو، جو ازلی ہو، جو ابدی ہو، پوری کائنات پر جس کی حقیقی حکمرانی ہو اسے معبود کہے۔ تم کسے معبود سمجھ کر بیٹھے ہو؟ نادانی ہے۔ پانی گرائیں گے ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کائنات فانی ہے، اگر کسی ہستی کو دوام ہے، اگر کسی ہستی کو بقا ہے، اور اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو فقط اللہ کریم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تھوڑا سا پانی پڑے گا تو بجھ جائے گی۔ فرمایا کب سے اس کی پوجا کر رہے ہو؟ کہا کئی سال گزر گئے ہیں۔ کوئی آپ سے اس کی انسیت پیدا ہوئی، کچھ محبت پیدا ہوئی، اتنے عرصے سے اس کو پوجا ہے، کوئی آپ کا لحاظ کرتی ہے؟ کیونکہ اسلام کے اندر تو جو رب کو 1000 سال کا کفر کرنے کے بعد بھی دل سے کہے مولا، بھولا رہا، بھٹکا رہا، اب دل سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو رب ایک لمحے کے اندر 1000 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر مسلمان بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے، رب کی بارگاہ میں گر گڑائے، رب اسے بخش دیتا ہے۔ رب تو کرم کرنے والا ہے، رب تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آگ اتنا عرصہ واسطہ رہا لیکن تمہیں بخشتی نہیں ہے، جلا دیتی ہے۔ اس نے کہا جی بالکل، اس کا کام جلانا ہے، اس کی صفت ہے۔ آپ نے اس کی گود میں ایک 7 سالہ بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور بھانبڑ کے اندر جس کے اندر 20 گاڑیاں لکڑیوں کی ڈال کر اسے بھڑکایا جاتا تھا، آپ نے اس کے اندر ٹہلنا شروع کر دیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ بابا جی خود تو آگ میں کود گئے، ساتھ ہمارا 7 سال کا بچہ بھی لے گئے۔ مثال ہے نا، وہ کہتے ہیں اولاد تے چڑیاں کاواں میں پیاری ہوتی ہے۔ اگرچہ آتش پرست تھے، اولاد تو تھی نا، اب باہر پشے ماں ہے، پریشان ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ کسی کے اندر جرت نہیں کہ آگ میں داخل ہو کر غریب نواز کے شیخ کریم کو باہر نکال سکے، اپنے بچے کو بچا سکے۔ جب 4 ساعتیں گزری، خواجہ آگ سے باہر نکلے، چشمے فلک نے دیکھا، زمین نے گواہی دی، آتش پرستوں نے دیکھا کہ جسم تو دور کی بات ہے، وہ لباس مبارک جو غریب نواز کے شیخ کریم کے مبارک بدن سے مس ہو رہا تھا، اس کا بھی ایک تار نہ جل سکا، اور وہ بچہ جس نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور خواجہ اس ماں پاک کے ساتھ منسوب تھا، اس کو بھی آگ نہ جلا سکی۔ وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ زندگی بھر پوجا ہم نے کی ہے، معافی ہمیں نہیں ملتی، یہ کیسا انسان ہے، اس میں کیا کمال ہے کہ جب سے یہ آگ میں ٹہل رہا ہے نہ اس کا بال بیکا ہوا، نہ ہمارے بچے کو نقصان پہنچا۔ تو وہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے، اس نے بچے سے پوچھا ہے بیٹے یہ تو بتاؤ نا کہ جب تم بابا جی کے ساتھ آگ میں گئے تھے تو دیکھا کیا ہے، جلنے سے بچے کیسے ہو؟ تو پیار سے کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب بابا جی نے مجھے اٹھا رکھا تھا، میں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے میں اور بابا جی ایک باغ میں سیر کر رہے ہیں، جیسے میں اور بابا جی ایک باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کریم نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا سکتا ہے تو رب خواجہ اس ماں کے لیے بھی اسے گلزار بنا سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم غلط راستے پر ہیں، آپ نے سب کو تنبیہ فرمائی کہ توبہ کیجئے اور اس رب کا کلمہ پڑھ کر اس رب کی وحدانیت کا اقرار کیجئے جس کے حکم سے آگ جلانا چاہے تو جلا دیتی ہے، بچانا چاہے تو بچا دیتی ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ آپ کی اس دعوت اسلام پر نبی مکرم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا ان اللہ والوں کا کردار، اور یہ تھے وہ باکمال لوگ کہ جن کو اللہ کریم نے ایسا پاک اور ستھرا کردار عطا فرمایا تھا کہ جدھر سے گزر جاتے تھے
اپنی ایک مہک چھوڑ جاتے تھے۔ اقبال نے کہا ہے نا، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ تو آخر پر میں اپنی اس پیاری بہن اور بیٹی کو، جس نے انڈیا کے اندر کفار کے ناپاک عزائم کا مقابلہ کر کر یہ بتایا کہ اگر سینے میں نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق موجود ہو تو خطہ کوئی بھی ہو، اگر ناموس مصطفیٰ کی بات آ جائے، ناموس دین مصطفیٰ کی بات آ جائے، شان الوہیت کی بات آ جائے، عظمت قرآن کی بات آ جائے، تو مسلمان مرد ہو یا عورت یہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے سینے میں جب تک عشق مصطفیٰ کی دولت اور نور موجود ہے، کوئی طاغوتی طاقت ہو، کوئی شیطانی طاقت ہو، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پیاری بیٹی اور بہن کو جس کا نام مسکان خان ہے، اور جس نے روئے زمین پر آج بھی یہ بتایا کہ اگر راجپال آ جائے تو علم الدین شہید رب پیدا کر دیتا ہے، اگر سلمان خنزیر آ جائے تو رب غازی ممتاز قادری کو پیدا کر دیتا ہے، اور اگر میرے نبی کی شریعت مطہرہ کا ایک رکن جسے حجاب اور پردہ کہا جاتا ہے، کوئی معاذ اللہ اس کی اہانت کرنا چاہے تو رب پھر خواتین کو بیدار کر دیتا ہے کہ شرم کرو، شرم کرو، اس امت کی جو بنات اور بیٹیاں ہیں وہ بھی دین مصطفیٰ کے لیے اپنے نعرے بلند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے اندر بھی یہی جذبہ ایمانی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔